ناظرین السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. بہت ہی اہم آج ایک کیس تھا توہین عدالت کا عمران خان صاحب کے خلاف، اور اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بینچ نے جو ہے وہ انہیں ٹائم دے دیا ہے 7 دن کا. اور اس دفعہ جو ابھی آج عمران خان صاحب کے حوالے سے کافی بڑا فیصلہ ہے، لیکن چند بات میں یہاں رکھتا ہوا اپنے مہمانوں کی طرف جاتا ہوں. ایک تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے مزید کہا کہ عمران خان کی کافی فین فالوئنگ ہے اور عمران خان کے پائے کے لیڈر کو ہر لفظ سوچ سمجھ کر ادا کرنا چاہیے. دوسرا بہت سارا لکھا ہے، 2-3 پوائنٹ میں سامنے ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس عدالت کی مشکل یہ ہے، یہ بڑا لفظ ہے مشکل، اس عدالت اس کو ہم نے سمجھنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس عدالت کی مشکل یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے فیصلے دیے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ نے دانیال عزیز، نہال ہاشمی اور طلال چودھری کیس میں فیصلے دیے ہوئے ہیں. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ان کے لیے مشکل، کیا مشکل ہے اب میں اپنے مہمانوں سے پوچھوں گا. اس کے بعد جو کنکلوژن میں ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ معزز چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ کو جو بھی لکھ کر دینا ہے سوچ سمجھ کر لکھیں. آپ اس معاملے کی سنگینی کا بھی اندازہ لگائیں. توہین عدالت کی کارروائی آج ہی ختم ہو سکتی تھی، یہ بھی وزنی جملہ ہے، مگر اس جواب کے باعث جو آپ نے دیا ہے ایسا نہیں ہوا. جسٹس میاں گل حسن کا کہنا تھا کہ آپ کو جواب داخل کرانے کا ایک اور موقع دیا گیا ہے، آپ سوچیں اور اس لحاظ سے جواب لکھیں. جی میرے مہمان ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. آپ کا بہت شکریہ سر. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر افتخار درانی صاحب، رہنما پاکستان PTI کے، بہت ہی اہم شخصیت ہیں. بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا. میرے سینئر ساتھی، سینئر جنہیں ہم استاد بھی سمجھتے ہیں، سلیم بخاری صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار، آج ہمارے ساتھ ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ سے بات چلے گی، اور وہ یہ ہے کہ ایک پیکج میں نے دکھایا جن میں 4 توہین عدالت کے کیس ہیں اور ان کے فیصلے ہیں، اور آج ایک توہین عدالت کا کیس، اس میں چند جملے میں نے پڑھ کر آپ کو سنائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا فیصلہ آیا ہے. کیسے کمپیئر کریں گے اور اس کو جو اس دفعہ ہوا ہے، کیا آپ ہمیں بتائیں گے سر، گائیڈ کریں گے کہ جوڈیشل ہسٹری میں، کیونکہ آپ خود بھی ایڈوکیٹ ہیں، تو جوڈیشل ہسٹری میں توہین عدالت کے کیس میں اس طرح کی پروسیڈنگ کوئی دیکھنے کو ملی ہے؟ اس کا کوئی نظیر ہے سر؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیے انسیڈنٹلی یہ 4 کیسوں کا جن کا آپ نے حوالہ دیا، اس میں سے 2 کیسوں میں وکیل رہا. نہال ہاشمی کے لیے میں پیش ہوا، طلال چودھری صاحب کے لیے میں پیش ہوا، اور دونوں میں ہم نے معافی بھی مانگی تھی اور 1 سے زائد مرتبہ مانگی تھی، اور اسٹل جو ہے نا وہ ہماری معذرت، ہماری معافی قبول نہیں کی گئی تھی. اب جو کچھ بتایا جا رہا ہے، اور ایک رپلائی آ گیا تھا، اور مجھے کئی لوگوں کا فون بھی آیا، کئی میسیجز بھی آئے کہ آپ اس طرح کی وضاحت کریں، اس بات کی آپ بطور وکیل وضاحت کریں کہ یہ کیا ملزم کی کنٹیمنر کی یا الج کنٹیمنر کی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے. میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوا ہوگا، اور تقریباً جو ہے نا ہم اس معاملے کو آج ڈیفینڈ ہی کرتے رہے. دیکھیے بات اتنی ساری ہے کہ جو کچھ ہوا تھا اس کے بھی جو ہے نا ویژول موجود ہیں. جو کچھ نہال ہاشمی کا معاملہ تھا اس کے بھی ویژول تھے، جو کچھ طلال چودھری نے کہا تھا اس کے بھی جو ہے نا وہ کلپس تھے، اسی طرح سے جو ہے نا دانیال صاحب کے. تو جب سب کے یہ 3-4 فیصلوں کے تھوڑا سا اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس آپ اس سے تھوڑا سا الگ کر لیجئے کہ ان کو ایک کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور وہ نہیں کیا گیا، تو وہ اس معاملے کو تھوڑا سا الگ کر لیتے ہیں. باقی 3 معاملات جو ہے نا ایسے ہیں جس میں اسی طرح سے سپیشیز تھیں، اور سپیشیز کے اوپر جو ہے نا وہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تھی. تو وہ جو کچھ اس میں کہا گیا تھا، میرا خیال ہے وہ ویژول جو ہے نا سامنے رکھ لیں. جو کچھ اس کیس میں کہا گیا اس کے ویژول سامنے رکھ لیں.
ان کیسوں میں جو کچھ سپریم کورٹ نے، جو بڑی عدالت ہے ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جو فیصلہ کیا باوجود معافی مانگنے کے، اس کو سامنے رکھ لیں. اور اس کیس میں جو ہے نا ایک دفعہ رپلائی آ گیا. کیا ایک دفعہ رپلائی؟ مجھے نہیں پتا اس بات کا، کیونکہ میں پیش نہیں تھا، کورٹ میں بھی موجود نہیں تھا. مجھے نہیں پتا کہ وہ رپلائی جو فائل ہوا تھا کیا اس کو ریٹرن کر دیا گیا یا اس کو ریکارڈ پہ رکھا گیا. اور ایک رپلائی جس میں کنٹیسٹ کی جا رہی ہیں پروسیڈنگ، اس کی موجودگی میں کیا دوسرا رپلائی جو ہے وہ فائل ہوگا یا فائل کیے جانے کے لیے کہا گیا ہے، اور کیا اس میں کوئی ایسا جو ہے نا اس میں بھی یو ٹرن یا سمرساٹ لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا. یہ بہت سے سوالات ہیں جس کے اوپر جو ہے نا وہ تبصرہ جو ہے اس وقت کریں گے جس وقت اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا، کیونکہ اس وقت یہ پبلک پراپرٹی ہوگی، وہ میری اور آپ کی پراپرٹی ہوگی، اور اس فیصلے پہ میں اور آپ بات کر پائیں گے. اب چونکہ وہ پروسیڈنگ پینڈنگ ہے، تھوڑا سا احتیاط جو ہے وہ لازم ہے، تو اس میں بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاتے. مگر یہ جو آپ کے توسط آپ نے پوچھا ہے اس میں یہ ہے کہ لا جو ہے وہ جو لاسٹلی سیٹل ہوا ہے اس طرح کی جلسوں میں بات کرنے پہ، یہ 3 حضرات کے بات کرنے پہ لا سیٹل ہے. اور وہ نہ صرف سپریم کورٹ کا جنہوں نے اوریجنل جو ہے اس کا ٹرائل کیا، بلکہ اپیل میں بھی جنہوں بڑے بینچ نے سنا، بڑے بینچوں نے سنا، اور اس کے بعد ریویو بھی شاید جو ہے نا سب کی طرف سے فائل ہوئے یا 1-2 کی طرف سے فائل ہوئے. تو وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا یہ تینوں فیصلے جو ہے نا وہ مینٹین ہوئے. اس کو سامنے رکھ لیجئے. اس کے بعد چونکہ سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ طے ہو چکا ہے، سپریم کورٹ نے طے کیا ہے، بڑے بینچ نے طے کیا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ چونکہ لوگ سب قانون کے سامنے، عدالتوں کے سامنے ہم سب برابر ہوا کرتے ہیں، تو وہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا اور کرنا بھی چاہیے. اچھا سر، میں یہاں پر ایک سوال رکھنا چاہوں گا. یقیناً کیس اس وقت پریجوڈس ہے. ہم جو فیصلہ آیا ہے آج اس پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں. یقیناً ہم سب کے لیے عدالتیں اور ججز نہیں، یہ ایڈجنمنٹ ہے، یہ سمپل ایڈجنمنٹ ہے. یہ جو جتنی بھی آئی ہیں ایڈجنمنٹ پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں نا سر، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. میں جو ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں سر، میں جاننا چاہتا ہوں سر آپ سے کہ اگر توہین عدالت کی کوئی کیس ہو اور اس پہ شوکاز جاری ہو گیا ہو تو پروسیڈنگ کیا ہوتی ہے سر؟ اس میں کیا وہ ایک طرف قانونی نکات پر ٹرائل ہوتا ہے، جو ٹرائل کا موقع دیا جاتا ہے، یا اگر کوئی ملزم معافی مانگ لے غیر مشروط، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز ہوتی ہے سر؟ دیکھیے، اس میں پہلے تو اس بات کو جو ہے نا تھوڑا سا اس میں فرق جو ہے نا وہ سمجھ لیجئے کہ سمپل نوٹس میں اور شوکاز نوٹس میں فرق ہوا کرتا ہے. شوکاز نوٹس اس کی گریوٹی جو ہے وہ آپ زیادہ سمجھ لیجئے. اچھا، جب شوکاز نوٹس ایشو کرنے کا فیصلہ ہوا اور شوکاز نوٹس ایشو ہو گیا اور اس کا رپلائی آ گیا اور رپلائی ان رائٹنگ آ گیا، تو اس کے بعد جو ہے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس رپلائی پہ مائنڈ اپلائی کیا جاتا ہے، اور مائنڈ اپلائی کرنے کے بعد اگر تو سمجھا یہ جائے کہ رپلائی سیٹسفیکٹری ہے تو شوکاز نوٹس جو ہے وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے اور پروسیڈنگ ڈراپ ہو جاتی ہے. اور اگر وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے تو پھر جو ہے نا وہ پروسیڈ کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے، اور پھر اس کو ایڈوکیٹ جنرل اس میں پراسیکیوٹ کرتا ہے، اور اسی طرح سے پروسیڈنگ جو ہے نا وہ چلتی ہیں جس طرح سے عام ٹرائل میں چلتی ہیں. اس میں ویژولز بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں، اس کو ریکارڈ پہ لانے کے لیے کوئی طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس میں اسی طرح سے ڈیفینس کا موقع ملتا ہے، اسی طرح سے بیان دینے کا پہلے موقع ملتا ہے ملزم کو، بیان دینے کا موقع ملتا ہے، پھر ڈیفینس کا موقع ملتا ہے، پھر اسی طرح سے آرگیو ہوتا ہے، اور دین جو ہے نا پھر اس ایلیگیشن کو، اس چارج کو سامنے رکھ کے، پراسیکیوشن کی ایویڈنس کو سامنے رکھ کے، ڈیفینس ورژن سامنے رکھ کے کورٹ اس کا فیصلہ کرتی ہے. مگر عرض یہ ہے کہ جب رپلائی آ جائے تو پھر اگر رپلائی سیٹسفیکٹری نہ ہو یا کورٹ کے اوپینین میں وہ سیٹسفیکٹری نہ ہو، ہمارا اور آپ کا اوپینین جو ہے نا وہ اس میں میٹر نہیں کرتا. کورٹ نے اگر یہ ذہن بنایا کہ وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے تو دین جو ہے نا کورٹ پروسیڈ کرتی ہے اور چارج کی طرف معاملہ جاتا ہے. اور اگر وہ غیر مشروط معافی مانگ لے تو پھر ڈسکریشن ہے محترم معزز ججز کا کہ وہ معاف کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے سر، میں آتا ہوں ذرا
افتخار درانی صاحب کی طرف، جناب سلیم بخاری صاحب کی طرف آنے سے پہلے میں ذرا افتخار درانی صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. سر 7 دن کا آپ کو ٹائم ملا ہے سوچنے کا بھی اور ری رائٹ کرنے کا بھی جو آپ کا جواب ہے. آپ کے جو پہلے والے جو لیٹر ہے اس کے اوپر بہت سارے پوائنٹس ہیں، لیکن میں صرف 3 پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر کے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو آج جواب داخل کیا تھا شوکاز پہ، اس پہ آپ نے باضابطہ طور پر اس بینچ پر جو بینچ سن رہی ہے اس پر عدم اعتماد کیا ہے، یا آپ سمجھ لیجئے لفظ دوسرا آپ نے اعتراض کیا تھا. دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے عدالت کو یہ بھی کہا کہ آپ کے اتھارٹی نہیں ہے، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ توہین عدالت کا کیس یہ سن سکیں. تیسری جو اس سلسلے میں جو موجودہ حالات میں ہوا ہے، تیسرا آپ نے کہا کہ شوکاز نوٹس جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اس کو وڈرا کیا جائے. تو میرا اب سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو 7 دن کا آپ کو ٹائم دیا گیا ہے، تو کیا عمران خان صاحب اپنے اس موقف سے جو آلریڈی وہ ایک خط کی صورت میں دے چکے ہیں جواب دے چکے ہیں، اس سے پیچھے ہٹیں گے؟ اور پیچھے ہٹیں گے تو ان قانونی نکات کو وہ چھوڑیں گے؟ کیا وہ واقعی اب غیر مشروط معافی مانگنے جا رہے ہیں؟ سر کیا کہیں گے افتخار درانی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں جو آپ نے پچھلے اس میں جو دکھائے سیگمنٹ جو تھا انٹروس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کا تناظر کانٹیکسچولائز کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب جب بھی آپ کوئی ویڈیو آڈیو جو بھی دکھاتے ہیں اس کو کانٹیکسچولائز کرنا بڑا ضروری ہے. دانیال صاحب کا اور طلال صاحب کا اور تیسرے صاحب جو تھے نہال صاحب، یہ پیناما کے دوران ہوا تھا جبکہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ تھا جس کو ڈائریکٹلی انہوں نے تھریٹن کیا تھا. کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ تینوں بیان بھی آپ سنا دیتے؟ تینوں نہیں تھے، کوئی تقریباً 6 بیان تھے مسلسل وہ دے رہے تھے، کیونکہ نیچرلی پیناما چل رہا تھا، ہم روز کورٹ آتے جاتے تھے. وہ ڈائریکٹلی انہوں نے تھریٹ کیا تھا کورٹ کے ججز کو، اور اس میں وہ اپنے اس وقت کے وزیر اعظم کو بچانے کے لیے، ان کی خدمت خاطر کرنے کے لیے یہ بیان بازی اور تھریٹننگ ٹون یوز کر رہے تھے، جس کو بعد میں انہوں نے سیسیلین مافیا اور پتہ نہیں کیا کیا گاڈ فادر کا ٹائٹل بھی دیا جسٹس کھوسا نے. عمران خان صاحب کا جو ہے تناظر بالکل ڈفرینٹ ہے. میں تو بصد احترام عدالت کے اس کو یہ کہنا چاہوں گا، مجھے تو ابھی تک یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیسے پرسیو کر لیا کہ یہ دھمکی تھی. عمران خان صاحب نے 45 مہینے حکومت کی، اس سے پہلے عمران خان صاحب نے دھرنا دیا، پولیس نے تشدد کیا، عمران خان پہ ٹیئر گیسنگ بھی اور مقدمات ہوئے دہشت گردی کے. عمران خان صاحب نے جو ہے لاک ڈاؤن کیا، اسی طرح کا ان کے ساتھ طریقہ کار کیا گیا پولیس اور اداروں کی طرف سے، اور متعدد ان کے اوپر FIR بھی ہوئیں اور مارا ماری بھی ہوئی. اس کے بعد وہ 45 مہینے وزیر اعظم رہے تو انہوں نے تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہا. وہ افسران جو پولیس کے تھے تو وہ ان کو سلوٹ مارتے رہے تھے جب وہ وزیر اعظم تھے اور نظر آئے، انہوں نے تو کبھی کسی پوچھا ہی نہیں ہے، نہ کسی عدالت کو انہوں نے کچھ کہا جن میں ان کی دہشت گردی کے مقدمے چل رہے تھے. تو بصد احترام میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیسے اسٹیمیٹ کر لیا ہم نے جو انہوں نے وہاں پہ کہا جلسے میں، تو یہ کیسے کمپیریبل ہے سچویشن دونوں کے درمیان. دوسری رہی بات، آپ تناظر دیکھیں کہ اگر لیڈران کو ایویلویٹ کریں نا فرام 47 ٹو آپ تک دیکھیں، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے، کیونکہ میں نے بڑی قربت سے ان سے کام کیا ہوا ہے، کہ وہ انتہائی لا ابائڈنگ سٹیزن ہے اور وہ قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے، اپنے پہ بھی لاگو کرتا ہے اور آپ کے اوپر بھی لاگو کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اشرافیہ کو بھی قانون کے نیچے لایا جائے. اب یہ فیصلہ سبجیڈس ہے جو آپ نے تینوں سوال مجھ سے پوچھے کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے. وہ لیگل ٹیم ہے جی، ان کا اپنا دائرہ کار ہے، وہ لیگل بیٹل ادھر ہے. میرا نہیں خیال ہے عمران خان صاحب کی کوئی اس طرح کی انا ہے جس میں وہ کہیں گے کہ جی میں عدالت سے معافی نہیں مانگتا. عمران خان ایک بہت بڑے انسان کا نام ہے. وہ میرا خیال ہے میرے جیسا ورکر جو ہے اگر کوئی ٹھیک بات کر لے اور وہ سمجھے کہ انہوں نے غلط بات کی ہوئی ہے، وہ واپس آ کے جب سمجھیں گے کہ میں نے ٹھیک بات کی، وہ مجھے بھی بول دیں گے یار آپ نے ٹھیک بات کی ہے. وہ وزن دار آدمی ہے، وزادار آدمی ہے،
اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہے. اس کو جو ہے ہم نے کیونکہ خواہشات جو ہیں وہ اپوزیشن کی بہت زیادہ ہیں اور ہم اس کو سینسیشنلائز کر رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں. ایک عمران خان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ کسٹوڈیل ٹارچر پہ تھا. میرا خیال ہے کہ اس پورے میڈیا میں ہمارے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ بڑی ریئر ڈسکشن ہوئی ہے کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر. عمران خان صاحب نے کسٹوڈیل ٹارچر پہ بات کی تھی ان جج صاحبہ کے اوپر کہ جی آپ کو ریمانڈ دیا گیا ہے ویئر ایسے کسٹوڈیل ٹارچر ہوا ہے شہباز گل کے اوپر. اچھا یہ بات انہوں نے غلط نہیں کی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ جنہوں نے کنٹمپٹ میں عمران خان صاحب کو بلایا ہوا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی انہوں نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی تھی اس کسٹوڈیل ٹارچر کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عمران خان صاحب نے کلیم کیا تھا تو ٹھیک بات تھی. کس طرح پریزنٹ کیا گیا تھا, تو میرا خیال ہے کہ جو معاشرے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, اگر آپ میری گفتگو کو یا میرے طریقہ کار کو یا میرے کھڑے ہونے کے طریقہ کار کو یا میرے بولنے کے طریقہ کار کے اوپر مجھے ایویلویٹ کرنا شروع کر دیں گے تو میں بصد احترام پورے جو ہے اداروں کے, عدالت کے, اس سے معاشرے بڑھتے نہیں ہیں. خدا نہ خواستہ افتخار صاحب, یہ افتخار صاحب آپ نے بالکل صحیح اپنی جو پوائنٹ آف ویو تھا آپ نے بڑا دیا, لیکن ایک میں سوال ضرور تھوڑا سا کر کے میں بخاری صاحب کی طرف کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے تو اپنے رپلائی میں جواب میں جو آپ کہہ رہے ہیں عمران خان نے وہی کہا ہے. انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ اس بینچ پر میرا اعتماد نہیں ہے, بڑی بات کی ہے انہوں نے. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے شاید ایسا نہیں کہا کہ توہین عدالت کا ایسا نہیں کہا, اعتراض کیا ہے سر بینچ پہ, نہیں اعتراض کیا ہے سر بینچ پہ اعتراض کیا ان کا. میں کہیں تو ان کا جواب میں پڑھ کے سنا دوں, میرے پاس ہے سر, اگر آپ کہیں تو میں پڑھ کے سنا دوں. ہاں پڑھ دیں جی. عمران خان نے توہین عدالت کے شوکاز کے جواب میں سماعت کرنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ پہ بھی اعتراض اٹھایا ہے. ان کا کہنا ہے کہ قائم مقام چیف جسٹس نے آبزرویشن دی کہ معاملہ ٹی روم میں زیر بحث آیا ہے اور آبزرویشن میں کہا گیا ہے کہ تمام ساتھی ججز نے توہین عدالت کی کارروائی پر اتفاق کیا ہے. جواب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو عارضی جواب سمجھا جائے کیونکہ ماتحت عدالت کا ریکارڈ نہیں مل سکا, محدود معلومات اور جوڈیشل ریکارڈ کی بنیاد پر یہ جواب دیا ہے. اعتراض کیا ہے سر, جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ان کا جواب. نہیں ڈاکٹر صاحب, دوسرا ہے کہ انہوں نے جواب پڑھا ہے کہ خبر پڑھی ہے. نہیں سر, میں نے ان کا جواب پڑھا ہے, جو ان کا جواب ہے میں نے جواب پڑھا ہے سر. آپ اگر آپ کے پاس جواب ہے تو آپ پڑھ دیں سر. یا پھر ایک اور بات جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے سر, اور وہ یہ ہے, میں اپنی کلیریفیکیشن چاہ رہا ہوں سر. ہمیں ظاہر ہے کہ یہ جو ہمیں ملا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش. دوسرا ایک اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ عدالت یہ اختیار نہیں رکھتی ہے کہ وہ کنٹیم آف کورٹ کا یہ پروسیڈنگ سنے. تو میں نے اسی لیے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ مختصر سے جواب چاہوں گا کہ کیا اس پر آپ اسٹینڈ کریں گے یا آپ واپس آئیں گے اور غیر مشروط معافی مانگیں گے. اس کا چھوٹا سا جواب میں آگے نکلوں. میں نے تو ڈاکٹر صاحب پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ تو کوئی ایسا ایشو ہے نہیں ہے جس کو اوور ہائپ کر دیا گیا. اوور میرا خیال ہے کہ کوئی یہ جو مینڈیٹ کا یہ لیگل کوسچن ہے, میرا خیال ہے جو لیگل ٹیم ہے ان کو ہینڈل کرنے دے. کسٹوڈیل ٹارچر پہ ایک سٹینڈ ہے عمران خان کا اور ہم سب کا ہے, اور ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے میں آگے چلتا ہوں. سلیم بخاری کی طرف چلتا ہوں. میں سلیم بخاری صاحب, ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, سوالات بھی ہیں, دونوں شخصیات کے جوابات بھی ہیں, ہسٹری بھی ہے, پریزنٹ بھی ہے, کیا کہیں گے سر؟ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر دانش. ایک تو افتخار درانی صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے اور ڈھنگ کی بات کرتے ہیں, اس لیے اگر میری کوئی بات ان کو بری لگے تو میں اس کی ایڈوانس معافی ان سے چاہ لیتا ہوں. لیکن تھوڑا سا بات کو کانٹیکس میں کرنا بہت ضروری ہے. خوش رکھے. ایک تو جن 4 لوگوں کا ذکر آپ نے کیا جن میں یسر رضا گیلانی صاحب تھے, طلال چودھری صاحب تھے, دانیال عزیز صاحب تھے, نہال ہاشمی صاحب تھے, ایک اس میں پرائم منسٹر تھا, ایک MNA وزیر تھا, ایک مشیر فیڈرل منسٹر کے لیول کا تھا, اور ایک سینیٹر تھا. یہ لوگ تھے, ان کا کیا مقابلہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جی؟ اور دوسری بات یہ ہے
کہ بھٹو صاحب جیسے لوگ جو ہیں جن کی پھانسی جو بنتی نہیں تھی، امیٹمنٹ میں کبھی زندگی میں پھانسی نہیں ہوتی، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے لیگل ہسٹری ساری، بعد میں ججوں نے معافیاں شافیاں بھی مانگی، تو یہ سب کچھ تو ہوتا رہتا ہے. اب مجھے بتائیں میرا ڈائلیما یہ ہے کہ میں افتخار درانی صاحب جیسے ڈھنگ کے بندے کے ساتھ ان لوگوں کی کیا گفتگو کروں جو عمران خان کے ساتھ دوستی نبھانے کی بجائے ان سے دشمنی کر رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان سے کہا تھا کہ عدالت سے معافی مت مانگیے، آپ جائیں ہی نہ عدالت میں، پیش ہی نہ ہوں. یہ تو ہے ان کے احباب کا حال. میں باتیں تو بہت ساری کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے دوسری بات یہ کہ خود چیف جسٹس صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب پچھلی دفعہ جب میں نے یہ فیصلہ دیا تھا تو میری آپ نے سوشل میڈیا پہ وہ گت بنائی تھی کہ جس کا حساب نہیں ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کے عجیب و غریب قسم کی ایک کیفیت جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے ہے. ڈھنگ کی بات تو یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو یہ ادراک ہو گیا تھا کہ کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، کورٹ نے کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ سے اوپر سو موٹو لیا ہے، کسی حکومت کے یا کسی یعنی درخواست گزار کے اوپر نوٹس نہیں ہے. اور چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ تمام 12 ججز نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اس پر ہمیں کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ کرنی چاہیے. ڈھنگ کا جواب یہی تھا کہ جی اپالوجیز کرتے ہیں اس کے اوپر، اس لیے کہ سلپ آف ٹنگ ہو سکتی ہے جذبات میں، جیسا کہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ بات جو ہے مجھے ادراک نہیں تھا یہ ہو گئی. اس کو اس طرح سے کرنے کی بجائے اگر آپ تاثر یہ دیں گے کہ ان کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے ان کو عدالت میں طلب کر کے، تو میرے خیال سے یہ مناسب بات نہیں ہے. اس کی ایکویشنیں آپ نکال لیں لیکن ڈھنگ کی نکالیں اور عدالت کو پروسیڈ کرنے دیں، اس لیے کہ عدالتوں کا احترام اور ادب لحاظ ختم ہو گیا تو معاشرہ اپنی موت خود مر جائے گا. پھر وہ فین فالوئنگ جو ہے جس کا تذکرہ چیف جسٹس صاحب نے کہا وہ کسی کام کی نہیں رہے گی جب معاشرہ ہی نہیں رہے گا. تو میری تو اتنی سی بس درخواست ہے کہ عدالتی پروسیس کو اپنی ٹھوکروں پر مت رکھیں جس طرح کی جھک ماری ہے جناب فواد چودھری صاحب نے. تو میں بس یہی گزارشات کر سکتا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے سر، میں ایک چھوٹا سا بریک، ناظرین پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. کامران مرتضیٰ صاحب، میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، تو آپ کے پاس 5 منٹ ہے، کہ اگر عمران خان صاحب نے جو یہ شوکاز کیا ہے جس کے جواب کو سوچنے کے لیے کہا گیا ہے، اس سے پیچھے ہٹتے ہیں اور غیر مشروط معافی مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ایز اے قانونی طالب علم کی حیثیت سے. مجھے بتائیے کہ کیا غیر مشروط معافی کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ مانا کہ میں نے توہین کی ہے اور اب مجھے غیر مشروط طور پر معاف کر دیا جائے، اور یہ ظاہر ہے کہ آپ عدالت کے رحم و کرم پہ ہوں گے. یہ میرا ایک سوال ہے، اس سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو بھی یاد ہوگا سر کہ 26 جولائی 2013 کو عمران خان صاحب پہلے بھی ایک دفعہ توہین عدالت کے کیس میں ان کو شوکاز کیا گیا تھا، اور وہ زمانہ تھا آپ کا جسٹس افتخار چودھری صاحب کا، پھر انور ضعیض جمالی صاحب کا، اور انہوں نے وہاں پر معافی مانگی تھی، غیر مشروط معافی مانگی تھی، اور یہ کہا تھا کہ آئندہ اس طرح کی کوئی چیز وہ نہیں کریں گے، جس پر ان کو کہا جاتا ہے کہ معاف کر دیا گیا تھا. تو 2017 میں بھی الیکشن کمیشن میں توہین کی انہوں نے، معافی مانگا انہوں نے، اور اس دفعہ بھی الیکشن کمیشن میں ان کا ایک کیس توہین عدالت کا چل رہا ہے، اور یہ بھی ہے. تو کیا اس سے ایک تاثر، 2 سوال ہے، کیا اس سے ایک تاثر آئے گا کہ خان صاحب ایک ہیبیچول توہین عدالت کے کیس کے الزامات لگتے ہیں ان پہ اور پھر وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اور اگر فرض کیجئے کہ اس میں بھی غیر مشروط معافی مانگتے ہیں تو جو پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا سپریم کورٹ میں کہ آئندہ وہ اس عمل کو نہیں دہرائیں گے، کیا آپ سمجھتے ہیں سر اس کے اوپر؟ دیکھیے، جب آپ غیر مشروط معافی مانگتے ہیں تو کوئی ایسی ایشورنس کورٹ کی طرف سے نہیں ہوتی
کہ وہ غیر مشروط معافی آپ کو دے بھی دی جائے گی. آپ امپلائڈلی اور ایکسپریسلی یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے اور میں اس کے لیے معافی مانگتے ہوئے اپنے آپ کو پلیس کرتا ہوں ایٹ دی مرسی آف کورٹ. اب جب آپ ایٹ دی مرسی آف کورٹ ہوتے ہیں تو کورٹ کی مرضی ہے کہ وہ آپ کی معافی کو قبول کر لے, تحمل کا مظاہرہ کرے یا نہ کرے. اچھا, اب اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ جو ہے نا ایک جو نا ہمارے پاس یہاں پہ بھی اور بہت سارے کرمنل سائٹ میں جو کیسز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہمارے پاس ایک گراؤنڈ ہوا کرتا ہے کہ جی فرسٹ افینڈر ہے, فرسٹ ٹائم ہے اس کا, ایسا پہلے نہیں ہوا. اب ان کا ایڈمیٹڈلی 2 دفعہ معافی مانگ چکے اور یہ اگر یہ معافی یہاں پہ بھی مانگیں گے تو یہ تیسری معافی ہوگی اور چوتھا معاملہ توہین عدالت کا پینڈنگ ہے اس وقت الیکشن کمیشن میں. تو ایک شخص جو ہیبچول کنٹیمنر ہو اور ایک شخص جو ہے نا تسلسل کے ساتھ ایک طرح کی عمل دہرا رہا ہو تو پھر یہ عدالت کی مرضی ہے کہ اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے. مگر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے طلال چودھری صاحب کا اور مجھے دانیال عزیز صاحب کا اور نہال ہاشمی صاحب کا کہ انہوں نے کبھی پہلے شاید اس سے پہلے کبھی کنٹیمپٹ نہیں کی تھی اور کبھی ان کے خلاف ایسی پروسیڈنگ نہیں ہوئی تھی. اس کے باوجود ان سب نے معافی بھی مانگی تھی اور بلکہ معافیاں مانگی تھیں اور وہ معافیاں نہیں ملی تھی. تو یہاں پر مجھے ایک اور بھی ذرا سا جو ابھی ڈاکٹر ہمارے بڑے زبردست دوست افتخار درانی صاحب نے جو سوال اٹھایا تھا کہ جو ان 4 حضرات کا ذکر ہم نے کیا کہ ان کو آپ کے توہین عدالت انہوں نے کی تھی اور ان کو سزا ملی, ان کا کیس خان صاحب کے کیس سے بالکل الگ ہے اور وہ بہت سخت کیس تھا اور خان صاحب کا کیس جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. اس پہ تھوڑا سا آپ بتائیں گے سر کہ سخت کیس کون سا ہے؟ دیکھیے اس کو ویلیویٹ تو الٹیمیٹلی کورٹ نے کرنا ہے کہ اس میں سخت کیس کون سا ہے اور نرم کیس کون سا ہے. مگر اس میں یہ بات بڑی آسانی سے جو ہے نا وہ ریکارڈ پہ آ سکتی ہے کہ اس کی ویژول چلا لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ سخت کیس کون سا ہے اور نرم کیس کون سا ہے. دونوں کے لہجے بھی آ جائیں گے, دونوں کے وہ اس میں تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے. ریکارڈنگ ہوگی اور ریکارڈنگ جو ہے نا وہ میرا خیال پی ٹی وی کی جو ہے نا وہ اتھینٹک ہوا کرتی ہے, اس کو جو ہے نا وہ چلا کے اور اس کو سرٹیفائی کر دیں گے. بلکہ ایک یہاں پہ جو ہے نا سرکاری ٹیلی ویژن میں ایک شعبہ میرا خیال ایسا ہوا کرتا ہے کہ اگر ان سے کوئی کسی چیز کی اس کو کہے کہ سرٹیفائی کریں کہ یہ ویژول جو ہے وہ درست ہے تو وہ سرٹیفائی بھی کر دیتے ہیں. تو وہ سرٹیفائی کر کے وہ سامنے وہ پلیس کر دیں گے. مگر میں لیگلی اسپیکنگ اگر ایک شخص جو پہلی دفعہ ایک عمل کرتا ہے اور ایک شخص چوتھی دفعہ وہ عمل کرتا ہے تو آپ اس میں خود اس کو جج کر لیجئے کہ پہلی دفعہ ایک عمل کرنے کی صورت میں معافی اور ایک چوتھی دفعہ کرتا ہے. اور معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ایڈمیشن آن ہز پارٹ, 2 دفعہ ایڈمیشن ہے اس کے پارٹ پہ. یہ الگ بات ہے کہ عدالت نے اس کے باوجود جو ہے اس کو سزا نہیں دی. ایڈمیشن موجود ہے, گلٹ موجود ہے, جرم موجود تھا, مگر عدالت نے جو ہے نا تحمل کا مظاہرہ کیا. تو اب یہ تیسری چوتھی دفعہ اگر جو ہے نا پھر کرے تو عدالت ہے, با اختیار ہے جس طرح سے چاہے کہ تحمل کا مظاہرہ. کامران صاحب آپ دیکھیں نا, آپ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے نا, آپ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہیں اور سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, ماشاءاللہ ججز کے لیول پہ ہوتے ہیں. میں تو سر آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ کانٹینٹ تو آپ کو پتہ ہے, آپ تو وکیل بھی رہے اور یہ بھی آپ نے سنا تھا جس میں نام بھی ہے, لہجہ بھی ہے, اسٹیٹمنٹ بھی ہے. تو کانٹینٹ کس کا آپ یہ تو بتا سکتے ہیں سر ایز اے وکیل, اگر میں آپ کے سامنے یہ کیس لاؤں کہ سر کانٹینٹ کس کا ہیوی تھا, کس کا زیادہ نقصان دہ تھا, کس کا زیادہ توہین آمیز تھا؟ یہ چونکہ ریسنٹ کیس ہے اور انسیڈنٹلی میں اس وقت جس وقت یہ لائیو چل رہا تھا تو میں ایک ایسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں جن سے اتفاق نہیں کرتی
بلکہ گہرا اختلاف بھی کرتی ہے، تو ہم جہاں پہ اختلاف کرتے ہیں تو ان کو بھی بڑے غور سے سنتے ہیں۔ جب میں سن رہا تھا اور جو کچھ انہوں نے فرمایا تھا اور جو کچھ ان کا لہجہ تھا اور جو کچھ ان کا سٹائل تھا، تو اسی وقت جو ہے نا وہ میں نے کہا کہ یہ انہوں نے ایک اپنے لیے جو ہے نا وہ کنٹیمپٹ کو انوائٹ کر لیا ہے، اور ایک مصیبت جو ہے نا ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ ان کی شاید کوئی آس پاس جو ہے نا وہ ایسا بندہ نہیں تھا یا ہے جو ان کو سمجھا پائے اور ان کے اس لہجے کو، اس رویے کو کنٹرول کرے۔ تو اس وقت ہی جو ہے وہ میں نے ایک اوپینین اپنے طور پہ غلط یا صحیح فارم کر لیا تھا کہ کنٹیمپٹ ہو چکی ہے، اور اس کنٹیمپٹ کا نتیجہ بھی شاید ان کو بھگتنا پڑے۔ ٹھیک ہے سر، میں آتا ہوں جناب ڈاکٹر افتخار درانی صاحب کی طرف۔ درانی صاحب، دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے سر کہ آج سوال کیا گیا حامد خان صاحب سے کہ یہ جو بیان دیا ہے فواد چودھری صاحب نے، حامد خان صاحب وکیل ہیں عمران خان کے، فواد چودھری صاحب ترجمان ہیں عمران خان کے، تو انہوں نے جب یہ پوچھا کہ جو فواد چودھری نے ابھی چند گھنٹے یا چند منٹ یا چند سیکنڈ پہلے جو عدالتوں کے بارے میں کہا، خاص طور پہ کہ جی اگر فیصلہ غلط آتا ہے تو عوامی رد عمل آئے گا، اور بہت کچھ بولا انہوں نے، تو اس پر حامد خان صاحب نے کہا کہ اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اس بیان سے میں نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ اس بیان سے ہم لا تعلقی کر رہے ہیں، ہم سے مراد ظاہر ہے وہ جس کے وکیل ہیں عمران خان، لیکن سر جب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہ عمران خان کے ترجمان ہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں سر کہ فواد چودھری صاحب، اور انہوں نے ایک جملہ اور بھی کہا کہ اس شخص سے اچھائی کی کوئی امید نہیں ہے، کیا کہیں گے سر درانی صاحب آپ اس پہ؟ دیکھیں، دو معیار نہ رکھیں، معیار ایک ہی رکھیں، یا اوور اسکروٹنائز آپ میرے لیڈر کو کریں، ٹھیک ہے، اس کو جانا چاہیے، عدالت نے بلا لی، ہمارا احترام ہے، عدالت کا حق ہے، وہ جو فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا، پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے ایک بندے کو جو کہ یہ فرما رہا ہوگا، اور میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا جو سر نوٹس لے نا، کورٹ نوٹس لے، اس میں میں اور آپ کیا کریں سر خدا کے لیے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی غلط کہہ رہا ہے تو کورٹ نوٹس لے نا سر۔ آ گئے ہیں، مجھے خوشی ہوئی آپ پوائنٹ پہ آ گئے۔ ہاں سر، مجھے خوشی ہوگی آپ پوائنٹ پہ آ گئے، نوٹس لیں۔ ابھی پوائنٹ یہ ہے، اب میں بخاری صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، آپ کے پاس آپ نے فواد چودھری کا جواب نہیں دیا، میری بات تو آپ نے فواد چودھری کا جواب ڈاکٹر صاحب یہ جاتی ہے نا، نہیں سر ٹائم نہیں ہے نا سر، زیادہ ٹائم میرے تو جواب پورے سر بخاری صاحب کو دینا، ناراض ہو جائیں گے، میرا بات تو پوری ہونے دینا، صرف فواد چودھری کا جواب دے دیں، میں سلیم بخاری کی طرف جاؤں گا۔ سر فواد چودھری کا دیں گے سر جواب؟ ہمارے بزرگ بھی ہیں جو حامد خان نے، ایک دیکھیں، ایک ہے عدالتی کارروائی، اس کو عدالت میں رہنے دیں، ایک ہے میں اور آپ تجزیہ کر رہے ہیں، ہم قانون دان نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بیرسٹر صاحب ہیں، ان کا احترام ہے، وہ قانون دان ہے، میں اور آپ قانون دان نہیں ہیں، آپ ہمارا کام ہمیں کرنے دیں، ہم کر رہے ہیں، کل کو یہ بھی بند کروا دیں گے آپ، اگر یہ فواد چودھری طرف آپ اور میں بھی بند ہو جائیں گے۔ ہماری تو دعا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے ایڈوائزر افتخار درانی جیسے کو رکھیں تاکہ ان کے لیے معاملات قانونی اور آئینی بہتر ہونا۔ جی میں آؤں گا سلیم بخاری صاحب، ایک چھوٹا سا بریک لوں گا میں۔ ویلکم بیک۔ جی بخاری صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ افتخار درانی صاحب، میں نے پہلے بھی شروع میں ہی عرض کی تھی کہ یہ بڑے ڈھنگ کے آدمی ہیں ماشاءاللہ، اور ان کو کبھی عمران خان صاحب کے اتنا قریب جانے نہیں دیا جائے گا۔ وہاں فواد چودھری، شہباز گل، وہاں وہ فیاض الحسن چوہان، مرزا شہزاد اکبر، ان جیسے لوگوں کی گنجائش ہے، ڈھنگ کے جو پارٹی کے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایون ہینڈڈ کرنا چاہیے تھا،
میں نے ایک تو یہ ٹویٹ نہیں پڑھا تھا مریم نواز کا جو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پرانا ہے، اس لیے میں وہ ایکویشن نہیں نکال سکتا تھا. لیکن مجھے حیرت ہے افتخار درانی صاحب پر، انہوں نے یہ کیسے زوم کیا کہ اگر وہ کوئی بے ڈھنگی بات کریں گے تو میں ان کے بارے میں کوئی رائے دینے سے پہلے کوئی 2 دفعہ سوچوں گا. میں نے ابھی حال ہی میں ایک پروگرام میں یہ کہا کہ جو نون لیگ کی لٹیا ہے وہ نواز شریف کے بھائی اور ان کی بیٹی نے ڈبو دی ہے، تو ظاہر ہے دوسری طرف سے کہا گیا مجھے کہ جناب میرا سافٹ ویئر چینج ہو گیا ہے اور میں اب عمران خان کا طرفدار ہو گیا ہوں. یہ تو حال ہے ان سیاستدانوں کا کہ جملہ ایک برداشت نہیں ہوتا ان سے. تو میں نے جو کچھ کہا میں ایک ایک لفظ پر قائم ہوں، اور اپنے دل پر ہاتھ رکھیے افتخار درانی صاحب اور یہ کہیے کہ کہاں باعث تھا میری کسی بات میں نے میرٹس پر گفتگو کی ہے. میں مان ہی نہیں سکتا یہ کہ جرنلسٹ کا یہ کام ہے کہ وہ ٹلٹ شو کرے. ایک پروگرام مجھے ایک کہ میں نے کبھی کہا ہو کہ نواز شریف نے اس ملک میں دودھ کی نہریں بہا دی ہیں. میں ان کا کتنا بڑا کرٹکس ہوں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، آپ اسی ملک میں تھے. میں نے مشرف کا کیا حشر کیے رکھا آپ کے سامنے ہے، تو وہ آپ کی مرضی ہے، مجھے جو مرضی قرار دے دیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کا ذکر نہیں کیا بخاری صاحب، لیکن میں بخدا اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو یہ خان صاحب کی ہمدردی میں ہے کہ ان کے گرد غلط لوگوں کا گھیرا ہے. میں 1 دفعہ نہیں 5 دفعہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان کے گرد جو ہیں وہ ان کے دشمن ہیں، ان کے دوست نہیں ہیں. اچھا سر، یہ ذرا سا مجھے یہ جواب بھی دے دیجیے سلیم بخاری صاحب، کیا قانون بڑا ہے یا پاپولیرٹی بڑی ہے؟ تو ہم نے دیکھا ہے ماضی میں جناب نواز شریف پاپولر لیڈر تھا، وزیر اعظم تھا، گئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا جناب یوسف رضا گیلانی پاپولر پارٹی تھی سر. ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ یہ آپ کے یہ کیا کرائیٹیریا ہے سر کہ قانون بڑا ہے یا پاپولیرٹی بڑی ہے؟ میں نے جی سلیم بخاری صاحب، میں نے جس کانٹیکس میں ان چاروں کو کمین کہا تھا، اس سے بڑا سرکیسزم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس کی وضاحت کی کہاں گنجائش ہے اس جملے کے بعد؟ ان قانون کے آگے سب ایک ہیں. خود عمران خان صاحب کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، نہ کسی چھوٹے کے لیے علیحدہ، نہ بڑے کے لیے علیحدہ، نہ کسی پاپولر کے لیے علیحدہ، نہ کسی غیر پاپولر کے لیے علیحدہ. پاپولیرٹی از نو کرائیٹیرین ایز فار ایز لا از کنسرنڈ. As far as courts are concerned, everybody is equal and should be treated equal. There should be no exception. میں یہاں آخری بات کرتے ہوئے پروگرام سے جاؤں گا، لیکن آخری بات امپورٹنٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی پاپولیرٹی کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا نام آتا ہے اور کروڑوں نہیں اربوں مسلمان اور جو غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کی اہمیت کا اندازہ اس جملے سے ہے کہ اگر میری بیٹی جو جنت میں عورتوں کی سردار ہے اگر وہ بھی چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. تو پھر پاپولیرٹی کس بات کی، کس لیول کی پاپولیرٹی، کیسی پاپولیرٹی کہ 22 کروڑ عوام جس کے پیچھے ہو وہ پاکستان میں جس کو چاہے قتل کر دے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.